اگلی متعدی بیماری ہے میادی بخار. اس کو انگلش میں ٹائیفائڈ کہا جاتا. سب سے پہلے اس بیماری کی وجہ. تو ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام ہے سالمونیلا ٹائفی. سالمونیلا ٹائفی نامی بیکٹیریا سے یہ بیماری ہوتی اور اسی لیے اس کا انگریزی نام ہے ٹائیفائڈ. اب یہ بیماری کا پھیلاؤ کس طرح ہوتا یا تعدیہ کا واسطہ کیا ہے؟ تو پھر وہی پرانی بات، یہ بیماری آلودہ پانی اور آلودہ غذا سے ہوتی. یعنی ہمارے ذریعے استعمال ہونے والے پانی اور غذا میں سالمونیلا ٹائفائی نام کے بیکٹیریا اگر موجود ہیں تو ہمیں یہ بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا. یعنی جب یہ جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے تو ہمارا قوت مدافعت اس کا مقابلہ کرتا، ان سے لڑتا، اور اگر ہمارے قوت مدافعت کو کامیابی ملی تو ہم بیماری سے محفوظ رہتے، اور اگر یہ بیکٹیریا کو کامیابی ملی تو یہ بیماری ہم پر لاحق ہو جاتی، یہ بیماری ہمارے جسم پر حاوی ہو جاتی. اب بیماری کی علامتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی کی ہے کہ یہ جو بیکٹیریا ہے سالمونیلا ٹائفائی، ان کا جو خاص ٹارگٹ ہے وہ ہمارا انہضامی نظام ہے، اور انہضامی نظام میں بھی جو خاص طور پر ہماری معدہ، آنت اور بڑی آنت ہے، یہ آنتوں پر یہ اثر کرتا. تو جب یہ بیکٹیریا یہاں پر پہنچتے تو اپنی غذا حاصل کرتے، اور غذا حاصل کرنے کے لیے یہاں پر وہ تجزیے کا عمل کرتے اور ہمارے گوشت پر برا اثر کرتے. اگر یہ بیماری بڑھ گئی، حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو یہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے چھالے بھی تیار ہو جاتے. اب اس کی وجہ سے دیکھو علامتیں کون کون سی رونما ہوتی. سب سے پہلے مریض کو بھوک نہیں لگتی، یعنی بھوک میں کمی ہو جاتی. ظاہر سی بات ہے کہ غذا کو ہضم کرنے والا جو سسٹم ہے یہی ڈسٹرب ہو گیا تو ہماری بھوک میں کمی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ انسان کو متلی ہوتی. متلی اصل میں اس لیے ہوتی کیونکہ یہاں پر تجزیے کا عمل کرنے کی وجہ سے بیکٹیریا زہریلے مادے خارج کرتے، اور زہریلے مادے ہمارے جسم میں اگر موجود رہے تو اس سے جسم کو نقصان ہو سکتا. اس لیے ہم کو متلی آتی، لیکن یعنی ایسا احساس ہوتا کہ ہم کو قے ہونے والی ہے، اور کبھی کبھی قے بھی ہوتی. تو یہ ہے متلی. سر درد ہوتا، یہ تو بھلا کئی بیماریوں میں ہوتا. اس کے علاوہ پیٹ پر دانے آ جاتے، بہت چھوٹے چھوٹے پیٹ پر دانے نظر آتے، اور اسہال کی شکایت ہو جاتی. یہ اسہال کا مطلب یہ ہے کہ کبھی مریض کو بار بار لیٹرین ہوتے یا پھر کبھی لیٹرین رک جاتا. اس بیماری کو بولا جاتا اسہال. تو اسہال کی کیفیت کبھی کبھی ہم کو ٹائیفائڈ میں نظر آتی ہے. تو یہ ہے یہ بیماری کی علامتیں. اس کے بعد ہم کو بیماری کی روک تھام کے تعلق سے پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کو جیسے کہ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ غذا آلودہ پانی اور آلودہ غذا سے ہوتی، اس لیے آپ کو غذا اور پانی کے تعلق سے پورا احتیاط کرنا ہے. مطلب وہی پانی کو چھان کر ابال کر پینا، غذا کو تازہ استعمال کرنا، ڈھانک کر رکھنا، یہ سارے احتیاط آپ کو غذا اور پانی کے تعلق سے برتنے کے ہے. دوسری احتیاطی تدبیر اس میں خاص یہ ہے کہ ہمارے گھر کا جو پانی، گندا پانی جو رہتا، اس کی نکاسی کا انتظام مناسب ہونا بہت ضروری ہے. یعنی گندا پانی ہمارے گھر میں جمع نہ ہو، یہاں تک کہ محلے میں جمع نہ ہو، بلکہ یہاں تک کہ گاؤں میں کسی بھی جگہ گندا پانی جمع نہ ہو، وہ نالیوں کے ذریعے باہر کر دیا جائے. اور تیسرا اور خاص اس کا ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ ٹیکا لگا لینا.
टाइफाइड के टीके के बारे में आपको एक बात ज़हन में रखनी की है, और मैं आपको बता चुका कि ये बीमारी होती आलूदा ग़िज़ा और पानी की वजह से। अगर आप कहीं बाहर जाने वाले हैं तो ग़िज़ा और पानी के ताल्लुक से बेएहतियाती हो जाती, इसलिए कुछ लोग बाहर सफर पर जाने से पहले टाइफाइड का टीका लेते, और ये टाइफाइड का टीका आमतौर पर 3 से 5 साल तक काम करता है। यानी एक बार टीका लेने से आप 3 से 5 साल तक टाइफाइड की बीमारी से महफूज रह सकते हैं।